پاکستان کی میڈیکل فیلڈ ایک کرونک نگلیکٹ کا شکار ہے۔ یہ صرف نعرے بازی کے لیے یا کسی الیکشن جیتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نعرہ ہیلتھ فری فار آل۔ انفیکٹ یہ ایک ان ریئلسٹک چیز ہے۔ ایک بہت امیر ملک لائک امریکہ اس کو فری نہیں کر سکا۔ دنیا کے جو 20 ٹاپ کے ہاسپٹل ہیں ان سے 4 ہاسپٹل صرف پاکستانی ہی چلا رہی ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ وہ لوگ کرتے ہیں، پلاننگ وہ کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہیلتھ سے ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ پالیسی نہیں ہے پاکستان کی اس وقت تک۔ زیادہ تر کام آپ دیکھیں گے کہ یا تو کلوننگ پہ ہے کہ ادویات پاکستان میں بنے، جیسے ویکسین میری سٹیج پہ آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ امپیکٹ فیکٹر، آئی نیڈ امپیکٹ آن دی سوسائٹی، کہ میری جو ریسرچ ہے جو میں نے لیب میں کی اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے؟ 0۔ کوئی بائیو ٹیکنالوجی کا پلانٹ ہی نہیں ہے۔ جو 10,000 کی دوائی ہے میں نے 500 میں بنا دی اسی معیار کی، لیکن میں نے تو فیکٹری نہیں لگانی نا، فیکٹری تو گورنمنٹ نے لگوانی ہے انڈسٹریلسٹ سے، تو ڈسکنیکٹ ہے، اس ریسرچ کو انڈسٹریلائز نہیں کر پا رہی۔ میرا ریگریٹ یہ ہے کہ میری ریسرچ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میرے رول ماڈل ہیں اور رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کو نقل کرتا ہوں، تو کریں بھی مسلمان، خود ہی ہیلدی ہو جائیں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان میں اور بیرون ملک بہت سارے میڈیکل کے اداروں میں سرو کر چکے ہیں۔ یہ بطور ڈاکٹر، ایڈمنسٹریٹر اور ریسرچر اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ٹیچر بہت مشہور ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ میڈیکل فیلڈ کے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں عام عوام تک میڈیکل کی فیسلٹیز کیوں نہیں پہنچ پاتی، گیپ کہاں پہ ہے اور اس گیپ کو کور کرنے کے لیے ذمہ دار کون ہے اور اس سب کا حل کیا ہے۔ آئیے یہ سب باتیں ان سے اس انٹرویو میں جانتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کی لائف میں، آپ کی اسٹرگل میں رول پلے کیا اور آپ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے اور چڑھتے گئے؟ بہت شکریہ علی، سب سے پہلے تو آپ کا اس انٹروڈکشن کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، ابھی امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی یا دوسری سیڑھی پہ میں ہوں گا۔ جب تک انسان اس زندگی میں زندہ رہتا ہے تو ایک اسٹرگل ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش ختم ہوتی ہے ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آتا ہے۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ فنومینن ہے جو کہ چل رہا ہے۔ البتہ آپ کا شکریہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کامیابیاں کی۔ کامیابی میں تب اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا جب اس دنیا اور اگلی دنیا میں میں سرخرو ہو سکوں گا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں دنیا کا سب سے ذہین آدمی، سب سے خوبصورت آدمی، سب سے بہادر آدمی بھی بن جاؤں تو نہیں کر سکوں گا۔ وہ اللہ کی رحمت اور کرم کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ آتی ہے سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، چاہے وہ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا کے، میرا ایمان ہے انفارچونیٹلی وہ نہیں ہیں، ہوتے تو ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور میں انہیں مل کے تسلی کرتا، لیکن میں اس سے محروم ہوں، اور وہ سب سے بڑی محرومی میری زندگی میں وہی ہے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی جہاں بھی ہیں وہ میرے لیے دعا گو ہیں اور اچھی خواہشات ہیں، اور وہ میری زندگی میں مرنے کے بعد بھی بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور یہی، اور اس کے بعد میرے مریض ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ میرے لیے ایک گیم چینجر یا لائف چینجر کا ہوتا ہے۔ میں جب بھی اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہوں
تو کوئی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں سے کسی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ شفا دلاتا ہے میرے ہاتھ سے، تو مجھے جو دعا ملتی ہے وہ میرے لیے ایک ایموشنل اور فزیکل ریوائول ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی معیار نہیں ہم کر سکتے اس کو، کہ جو یہ جب کسی کی جان بچتی ہے ہمارے ہاتھوں میں، چاہے وہ کرونا کا مریض ہے، چاہے کسی چیز کا بھی ہے، یا کسی کی تکلیف کم ہوتی ہے، جو کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن صرف اس کا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تو اس کی جو وہ سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے وہ ہمارا ریوارڈ ہے سب سے بڑا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے جب آپ کے بارے میں ریسرچ کی، پڑھا، تو ایک چیز بہت ڈومیننٹ تھی کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو بڑا مینیجڈ اور مینٹین رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ اے ماشاء اللہ اے پراؤڈ مسلم اینڈ اے ویری پراؤڈ پاکستانی، مجھے یہ سب، اور میری ریسرچ نے مجھے بتایا کہ میں ہائی رسک ہوں، کیونکہ میری والدہ کو شوگر تھی، میرے بھائیوں کو شوگر ہے، اور پاکستان میں یہ بہت کامن ہے، انفارچونیٹلی 25% آبادی کو شوگر ہے۔ ہر پاکستان میں ہر دوسرے فرد کو 50 سال کی عمر کے قریب جا کے چانس ہے 50% کے وہ بلڈ پریشر میں مبتلا ہوگا، تو ظاہر ہے ان کی بہت بڑی مورٹیلٹی اور موربیڈٹی ہے، اور یہ میں اگر اپنی جینز میں لے کے آیا ہوں یہ چیز، تو میں تو اپنے پیرنٹس چوز نہیں کر سکتا تھا، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس گھر میں بھی میں پیدا ہوا اور بینگ پاکستانی پیدا ہوا، وہ تو جینیٹکس میں ہے، لیکن انوائرمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے اور علم بھی دیا ہے اللہ نے کہ میں کنٹرول کر سکوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا رسک ڈائبٹیز کا بہت زیادہ ہے، میرا رسک بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہے، میرا رسک فالج کا بہت زیادہ ہے، میرا رسک ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ ہے، کڈنی فیلئر کا بہت زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں وہ رسک کم کرنے کے لیے انوائرمنٹلی تو آپ جینیٹکس تو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنی انوائرمنٹ تو بدل سکتے ہیں۔ تو میں یہی اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی کہ میں رول ماڈل بنوں اپنے مریضوں کے لیے۔ اگر میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا اور میں کہوں گا کہ میں سگریٹ بند کر دو، تو کون مریض کرے گا؟ قول اور فعل میں تضاد تو نہیں برداشت ہو سکے گا۔ میں خود میری توند نکلی ہوگی اور اس کو میں کہوں گا کہ آپ وزن کم کرو، تو وہ کیوں کرے گا؟ اور اسی طرح اگر میں ایکسرسائز نہیں کر رہا، لائف سٹائل میرا نہیں ایکٹیو، تو وہ کیوں ایکسرسائز کرے گا؟ اگر وہ کہے گا بھی یہ خود تو کرتا نہیں ہے، سارا دن ادھر بیٹھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جب کھانے کی ٹیبل پہ یا کسی شادی پہ کسی جگہ وہ مجھے دیکھے گا، میری پلیٹ پہ پہاڑی بنی ہوئی ہے اور اوپر اس کے بڑا کچھ ڈلا ہوا ہے، وہ کہے گا یہ تو دیکھیں، ایک معالج جب تک خود رول ماڈل نہیں ہوگا، اس کا انفلوئنس نہیں ہوگا اس کے مریضوں پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناٹ اونلی ایز اے معالج ضروری ہے، ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھیں گے، رکھنا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ کس طرح رہنا ہے، برکت وہ ڈالنے والی چیز ہے۔ میں ذہنی طور پہ اور فزیکلی اس قابل رہوں گا کہ میں مریضوں کا علاج کر سکوں تو ان کا ایک اچھا علاج کر سکوں گا، ورنہ اگر میں خود ہی بیمار رہوں گا تو پھر ظاہر ہے یہ ڈاکٹری ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پہ آپ بیمار بھی ہوں تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مریض کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنا بھی ایک ڈاکٹر کے لیے کیا کسی بھی پروفیشن میں بہت ضروری ہے۔ آپ کی فزیکل اور مینٹل سٹرینتھ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کو پرفارم کرنے کے لیے، اور ہمارے سے پرفارمنس 99.9% نہیں ایکسپیکٹ کی جاتی ڈاکٹر سے، 100% کی جاتی ہے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں۔ سر، ایک عام آدمی ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز ان دو چیزوں سے کیسے بچ سکتا ہے، اور اس میں سٹریس کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں، سٹریس کا بہت زیادہ رول ہے ہر چیز میں، صرف ان دو بیماریوں میں نہیں، ہارٹ اٹیک میں، فالج میں، ڈپریشن میں، ان سب چیزوں میں۔ سٹریس کا میں کہہ تو دوں گا آپ کو کہ سٹریس نہ لیا کریں، لیکن کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سٹریس، پاکستان جیسے ملک میں پریمیٹیو جہاں پہ سسٹم ہے، جہاں اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ نے تھانے میں FIR بھی آپ کی نہیں کٹائی جانی، آپ نے پوچھ کے جانا ہے کہ SP کیڑا اور DSP کون ہے، آپ نے ہاسپٹل جانا ہے تو پوچھ کے جائیں گے MS کون ہے،
ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہے پریمیٹیو سسٹم ہے نا, تو یہاں پہ فرسٹریشن زیادہ ہوتی ہے. ایون باہر کے ملکوں میں ہم گاڑی چلانا بڑا ایک اچھا ہمارے لیے خوشی کا عمل ہوتا تھا, پلیئر ہوتا تھا, ریڈیو لگایا. یہاں پہ تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹینشن سے بھرپور ہے ایک عمل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت ہی زیادہ نعمتیں دی ہیں. بینگ اے مسلمان 95% ہم مسلمان ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے. نماز اور ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کی دنیا سے دور لے جاتی ہے, اللہ سے مخاطب کر دیتی ہے, اور آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے, آپ کی تکلیفیں بھلا دیتی ہے. اگر آپ یہ عمل جو کہ ہمارا فرض ہے اس کی تو چھوٹ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کی چھوٹ ہے اگر آپ قرض ہے یا پیسے نہیں دے. حج پہ نہ جائیں اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے. بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں. حج نماز تو آپ مر بھی رہے ہیں تو اشاروں سے پڑھیں. اللہ نے ایک ایسی چیز ہمیں دے دی ہے کہ جس کا ہم بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, نفسیاتی بھی اور جسمانی بھی. اگر آپ اس میں ڈوب جائیں, اللہ کو مخاطب کریں. جب اللہ کو مخاطب کریں گے تو آپ کے تمام ٹینشن, انسرٹنٹیز, ڈپریشن ختم. پھر جب دنیا میں آئیں گے پھر اگلی نماز کا انتظار کریں گے کہ میں پھر ریلیکس کروں گا اللہ سے بات کر کے, اللہ کو ملنے جا رہا ہوں. سمجھے تو صحیح کہ واقعی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں اور اللہ آپ کو سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے آپ کو. بہت خوبصورت. تو یہ کریں. یہ تو میرے اور آپ کے بس میں ہے, اس میں پیسے نہیں چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بہت سارے جو ہے میڈیکل کے اداروں میں بطور ہیڈ بھی سرو کر رہے ہیں. کوئی آپ کی ایسی اچیومنٹ جس سے آپ ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوں یا جس کو کر کے آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہو؟ دیکھیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے میں کوئی اہلیت نہیں. یہ یا میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں یا اللہ کا کرم اور فضل ہے. بلیو می, میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں گا, میں یہ کہوں کہ میرے میں بہت اہلیت ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. میں شاید اس قابل بھی نہیں کہ ان اداروں میں چپڑاسی بھی لگ سکتا. یہ اوپر والے کی کرم ہے کہ اس نے مجھے وہ پوزیشن دی اور مجھے وہ عقل دی کہ میں ان کو کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں. میرے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ چیز یہ تھی, دیکھیں میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جہاں کی میں پیداوار بھی ہوں, وہاں پہ ڈین لگا میڈیسن کا. پھر میں علامہ اقبال میڈیکل کالج جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل کالج ہے وہاں کا پرنسپل لگا. پھر CEO لگا جناح ہاسپٹل کا جو کہ بہت بڑا 2200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, 5 سال. پھر میں پمز میں پمز ایک بہت بڑا ادارہ ہے اسلام آباد کا جس کے اندر کوئی 7 ہاسپٹلز ہیں اپنے, چلڈرن برن سینٹر, اسلام آباد ہاسپٹل, پورا سب سیکٹر ہے اسلام آباد کا. پھر اس کو ایلیویٹ کیا گیا یونیورسٹی میں. ظاہر ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی لاسٹ گورنمنٹ نے کیا تھا, اسی نے اس کا آخری ادوار میں ایکٹ پاس کیا تھا اسمبلی نے, اور بھٹو صاحب کے نام پہ تھا. مجھے لگا دیا گیا نواز شریف صاحب کی PMLN لیڈ گورنمنٹ نے, ایک بال پوائنٹ بھی نہیں دی گئی, کاغذ دیا گیا جا کے چلاؤ. تو آئی واز فاؤنڈنگ وائس چانسلر, میں نے وہ فاؤنڈ کی, پہلا وائس چانسلر زیرو سے. تو بہت بڑا چیلنج تھا اور بہت ہی مشکلات تھیں, بیکاز 7,500 لوگ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یونیورسٹی بنے. جو امپلائیز تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کی جاب چھوڑیں اور یونیورسٹی جوائن کریں. میرے لیے یہ چیلنج تھا, لیکن الحمدللہ بہت مشکلات آئیں, لیکن اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی. اور میرے لیے جب میں اس کو چھوڑ رہا تھا 4 سال بعد اس یونیورسٹی کو, تو میرے امپلائیز میرے لیے بہت اچھے کلمات کہہ رہے تھے اور میرے چھوڑنے پہ وہ رو رہے تھے. میرے لیے یہ بہت بڑا احساسہ ہے کہ میں نے اس ملک کو ایک نئی یونیورسٹی دی میڈیکل کی اور ایک سسٹم بنا دیا. اس کے بعد میں ظاہر ہے ادھر آ گیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جہاں ابھی بھی ہوں, لیکن اس کا میں 7واں وائس چانسلر ہوں. یہ میرے لیے اتنا بڑی بات نہیں ہے. ایک یونیورسٹی کو فاؤنڈ کرنا واز ہیوج لرننگ ایکسپیرینس فار می. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کیا کسی حد تک. تو وہ میری ایک اثاثہ ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی
کیا ہے زندگی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ زندگی یادیں سمیٹنے کا نام ہے، اور ان میں سے اچھی یادوں کو یا بری یادوں کو بھی بعد میں ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور اچھی یادیں ہیں تو وہ ہمارا اثاثہ بن جاتی ہیں، اور ہم اس کو خواب دیکھ کے صبح اٹھتے ہیں نہاتے ہوئے سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اچھی، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھی یادیں بنائیں اور انہیں سمیٹیں، وہ آپ کا اور میرا اثاثہ ہوں گی لیٹر آن۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے اتنی، میں پھر اس کی اہلیت نہیں رکھتا، بہت اچھی یادیں دی ہیں، اتنی اچھی یادیں دی ہیں کہ میں شاید وہ ان کو کبھی روائی بھی نہ کر سکوں، ان کے بارے میں ذکر ہی نہ کر سکوں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اچھی یادیں بناؤں اور ان کو اپنا سمیٹوں۔ سر، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو میڈیکل فیلڈ کا سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ آپ کا کئی برسوں کا تجربہ ہے، تو آپ کی علم کی روشنی میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیکل فیلڈ میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی میڈیکل فیلڈ ایک کرونک نگلیکٹ کا شکار ہے۔ یہ صرف نعرے بازی کے لیے یا انٹرویو کے لیے دینے کے لیے یا کسی الیکشن جیتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نعرہ کہ ہیلتھ فری فار آل۔ انفیکٹ یہ ایک ان ریئلسٹک چیز ہے۔ ایک بہت امیر ملک لائک امریکہ اس کو فری نہیں کر سکا۔ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی اس میں جو مشکلات ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان نہیں، میں نے 7 ملکوں میں کام کیا ہوا ہے، وہ یہ ہیں کہ ہم سنسیئر نہیں ہیں ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے۔ ہیلتھ کی فنڈنگ دنیا کو چھوڑ دیں، اس خطے میں بھی ہماری لوئسٹ ہے۔ بنگلہ دیش سے ہم آدھا سپینڈ کر رہے ہیں پر کیپیٹا، انڈیا سے 1/3 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سری لنکا سے بھی ہم 1/3 ہی کر رہے ہیں تقریباً۔ تو ہماری پرسنٹیج جی ڈی پی کی جو ہم سپینڈ کر رہے ہیں اس کو بڑھانا چاہیے، اور بڑھا کے بھی ہم ایشو بیسڈ کرتے ہیں۔ کورونا آ گیا تو اس پہ لگا دیا، ڈینگی آ گیا اس پہ لگا دیا، آگ لگ گئی تو اس پہ لگا دیا۔ یہ اس طرح ہیلتھ کبھی نہیں امپروو ہوتی۔ اگریسو اپروچ سے یا ایشو بیسڈ اپروچ سے ہیلتھ نہیں، ہیلتھ امپروو ہوگی پروگریسو سپینڈنگ سے، ٹھیک ہے۔ اور سپینڈنگ بھی ایسی کہ ہم پریونشن پہ کچھ بھی نہیں سپینڈ کر رہے، ہم کیوریٹیو ہیلتھ پہ کر رہے ہیں، اور کیوریٹیو ہیلتھ پہ بھی ہم تمام کے تمام 90% سپینڈنگ ہماری بڑے بڑے آئیوری ٹاورز پہ ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لاہور سے نکل جائیں باہر، آپ کو کوئی سینٹر بیسک ہیلتھ یونٹ بنا ہوا ضرور ہوگا، لیکن ادھر بھینس بکریاں بندھی ہوں گی، کہ دہلیج پہ آپ کو صحت کا نظام ملنا ہے وہ نہیں مل پا رہا۔ تو اس لیے دیکھیں، ہمیں اپنے ایشوز پتہ ہیں، بینگ اے ٹیکنیکل پرپن۔ دنیا کے جو 20 ٹاپ کے ہاسپٹلز ہیں ان سے 4 ہاسپٹل صرف پاکستانیز ہی چلا رہی ہیں۔ پاکستانیز میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکنیکلی ڈاکٹرز میں نہیں کمی، ان کو سمجھ ہے، لیکن ان کو امپاور نہیں کیا جاتا کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کریں۔ ڈیسیژن میکنگ وہ لوگ کرتے ہیں، پلاننگ وہ کرتے ہیں جو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہیلتھ سے ہوتا، چاہے وہ ڈیو رسپیکٹ سے بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں۔ ہمیں دے دیا جاتا ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں پاتا۔ تو دیر از پلاننگ امپلیمنٹیشن گیپ۔ اس گیپ کو منیمائز کرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کی وقت، ایلوکیشن کے وقت، ریسورس ایلوکیشن کے وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ پالیسی نہیں ہے پاکستان کی اس وقت تک۔ ہمارے ساتھ کوریا نے ہم سے لی تھی ہیلتھ پالیسی، کوریا نے ہم سے سارا کچھ لیا تھا، وہ کہاں چلا گیا اور ہم کہاں رہ گئے۔ اس لیے دیکھیں، جو بھی حکومت آتی ہے وہ انفارچونیٹلی یہ چاہتی ہے کہ رزلٹ آ جائے میرا ہیلتھ کا یا جس کا بھی آنا ہے اگلے الیکشن سے پہلے۔ یہ نہیں ہونے لگا۔ ایک پالیسی بنائیں تمام پارٹیاں مل کے، آرمی بھی بیٹھ جائے، پارٹیز بھی بیٹھ جائے، وہ سارے ایگری کر جائیں ایک ہیلتھ پلاننگ پہ اگلے 50 سال کے لیے، جو آئے کسی کی بھی حکومت آئے وہ اپنا حصہ ڈالتا جائے۔ یہ طریقہ ہیلتھ کا نتائج، آج میں ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا شروع کروں گا صحیح طریقے سے، تو اس کے رزلٹ 10 سال سے پہلے نہیں ایکسپیکٹ کریں، چاہے وہ پاپولیشن گروتھ کو روکنا ہے، چاہے بیسک ہیلتھ یونٹ کا پرائمری کیئر بنانا ہے، چاہے سیکنڈری کیئر، چاہے ٹرشری کیئر کے لنکیجز بنانے ہیں، چاہے ریفرل سسٹم بنانا ہے۔
اٹ ول ٹیک ٹائم. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم تو اپنے اگلے الیکشن تک چاہتے ہیں کہ کوئی بلڈنگیں بن جائیں, وہاں فیتے لگ جائیں, وہاں تختیاں لگ جائیں, اخباروں میں آ جائیں. میڈیا ہماری ہیلتھ پالیسی بنا رہے آج کل, ہم نہیں بنا رہے. میڈیا جڑا ٹکر چلا دیتا ہے وہ لے جاتا ہے ریسورسز. تو یہ اس طرح پھر ہیلتھ پالیسی انفارچونیٹلی اسی طرح کی بنے گی کہ اگریسو نیچر کی ہوگی. سر آپ کی ایک بہت اسٹرانگ ریسرچ بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ 6 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلس بھی آپ کے شائع ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کن موضوعات کو زیادہ سرچ کیا اور زیادہ ان پہ کام کیا؟ دیکھیں میرا زیادہ تر کام آپ دیکھیں گے کہ یا تو کلوننگ پہ ہے کہ ادویات پاکستان میں بنے جیسے ویکسینز ہم نہیں. لیکن سب سے بڑی ریگریٹ میری اس لائف میں بھی یہی ہے کہ مجھے اس میں بہت امپیکٹ فیکٹر ملا. میں دنیا کے ان لوگوں میں آ گیا شمار ہو رہا ہوں کہ جن کا امپیکٹ بہت زیادہ امپیکٹ فیکٹر ریسرچ میں. لیکن مجھے بلیو می وتھ ٹائم مجھے اس امپیکٹ فیکٹر کا بہت فائدہ ہوا کہ میری تعیناتی ہوتی گئی جہاں بھی میں نے اپلائی کیا. لیکن علی صاحب اس وقت میری اسٹیج پہ آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ امپیکٹ فیکٹر. آئی نیڈ امپیکٹ آن دی سوسائٹی. کہ میری جو ریسرچ ہے جو میں نے لیب میں کی اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے؟ 0. کیونکہ کوئی بایو ٹیکنالوجی کا پلانٹ ہی نہیں ہے. جتنی جینز میں نے بنائی, جتنے پیٹنٹس میرے نام پہ ہیں USFDA کے, وہ دوائیاں جو 10,000 کی دوائی ہے میں نے 500 میں بنا دی اسی معیار کی. لیکن میں نے تو فیکٹری نہیں لگانی نا, فیکٹری تو گورنمنٹ نے لگوانی ہے انڈسٹریلسٹ سے. تو ڈسکنیکٹ ہے, اس ریسرچ کو انڈسٹریلائز نہیں کر پا رہے. انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز نہیں پیدا ہو رہے کیونکہ پاکستان تیسری بڑا ملک ہے دنیا کا پوٹینشلی. 2050 میں انڈیا ول بیکم نمبر 1, چائنا ول بیکم نمبر 2 اینڈ تیسرا پاکستان. اور امیجن کریں ابھی 22 کروڑ لوگوں سے زیادہ کا ملک ہے. جب ہم 40 کروڑ کے بھی ہو جائیں گے ہمارے پاس ابھی بھی بایو ٹیکنالوجی کا ایک پلانٹ نہیں ہوگا. انڈیا نیکسٹ ڈور ہیز 350 پلانٹس, چائنا ہیز 3000 پلانٹس. تبھی تو ویکسین وہ بنا رہے ہیں اور ہم ویکسین امپورٹ کر رہے ہیں. ویکسین ہم لیب میں بنا دیتے ہیں لیکن بنائیں گے کہاں پہ؟ آپ کے پاس فیکٹری. یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا یہ کام نہیں ہے. میں بزنس نہیں کرتا, نہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ PIA ریلوے چلا دے تو بڑی بات ہے. لیکن گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ انٹرپرینیورز کو, جو فارماسوٹیکل والوں کو بلا کے بٹھائے ہمارے ساتھ, ہم ان کو پیٹنٹ دے رہے ہیں اپنے فری آف کاسٹ کہ کرو. میری خواب یہ ہے, میرا ریگریٹ یہ ہے کہ میری ریسرچ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. امپیکٹ از مور امپورٹنٹ دین امپیکٹ فیکٹر. تو دیر از نو امپیکٹ. تو میں دوسری جو میں ریسرچ کی وہ بینگ اے مسلم, نماز اور ذکر, ان چیزوں کو اور اس طرح کے انٹرونشنز کو, جو لائف سٹائل کے انٹرونشن, ان کو شو کیا کہ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے, بلڈ پریشر سے, شوگر سے کتنا بچاتی ہیں. اور وہ میں نے ظاہر ہے اس کو پریچ کر رہا ہوں. اب آگے اللہ نے تو یہی کہا کہ تو کہنا چاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پریچر کون ہو سکتا؟ میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ نہیں سب کو کنونس کر سکے تو میں نے کیا کہنا ہے. لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے, ویسے کہ بھئی اپنا نماز پڑھو, ذکر کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس وقت واپس آ جاؤ اسلام پھیر کے بغیر اپنے دنیا میں, لیکن کچھ وقت تو آپ کو اپنے لیے مل جائے گا نا, فوکس کے ساتھ. ہاں, تو اس کے بعد اعتدال سے کھاؤ, سنت کے مطابق کھانا کھاؤ. سنت یہ ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ. تو لائف سٹائل آپ کا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ میرے رول ماڈل ہیں اور رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو ان کو نقل کرتا ہوں. تو کریں بینگ مسلمان, خود ہی ہیلدی ہو جائیں گے, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک قاسم علی شاہ نہیں, ہزاروں قاسم علی شاہ کی ضرورت ہے. کیونکہ قاسم علی شاہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی نہیں ہیں, ایک رول ماڈل بھی ہیں, ایک لیڈرشپ پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے. اور پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مختلف ممالک میں کام کرنے کا, ایکسپوئر دیا, ان میں پھر کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ٹپ آف دی پیرامڈ پہ جو لوگ ہیں ان کا ایکسپوئر ہے, لیڈرشپ کا ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے.
لیکن جب بیس آف دی پیرامڈ جائیں گے، نرسوں میں جائیں گے، پیرامیڈیکل میں جائیں گے، ڈسپینسروں میں جائیں گے، جنہوں نے ڈائریکٹ مریض کے ساتھ انٹریکشن ہونا ہے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہونا ہے. میں نے مریض کو دیکھنا ہے 8 منٹ، راؤنڈ پہ 5 منٹ، نرس نے تو 6-8 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا، اس کو بیچاری کو تو پتہ ہی کچھ نہیں لیڈرشپ. ایسے لوگ ہمارا ایک اثاثہ ہیں اور ان کو ہمیں سپورٹ دینی چاہیے، اور اسی لیے تو میں ادھر بیٹھا ہوں اس وقت سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کو استعمال کرنے کے مواقع پیدا کرنے چاہیے یونیورسٹیز کو، جیسے میری یونیورسٹی کو. ان کے لیکچر ہونے چاہیے، پریکٹیکل چیزیں، تاکہ یہ پریکٹیکلٹی آف لائف کے قریب جا کے ان کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے ایک ہر بندے میں لیڈرشپ ہو سکتی ہے. اب کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرے، تو ان کو انووک اور کس طرح کرنا ہے، اس کو کس طرح ایڈوانٹیج سوسائٹی کو ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے. ٹالرنس جو ہمارے میں کم ہے، ظاہر ایک اچھے لیڈر میں ٹالرنس بھی ہوگی. وہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے میری کوئی مرضی کے خلاف بات کری تو میں آپ کو گلے پڑ جاؤں گا. تو میں کس قسم کا لیڈر ہوں، کس قسم کا رول ماڈل ہوں. تو یہ ساری چیزیں، یہ ایسے لوگ ظاہر کتابوں میں تو ہیں، لیکن پریکٹیکل جو چیز ہے وہ اس کا نعم البدل کتابوں میں نہیں ملے گا. اگر کسی نے صرف پاس ہونے کے لیے فلسفی میں یا PhD کرنی ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں اس نے جو کرنے، وہ ایسے لوگ ہی گیم چینجر ہو سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہمیں موقع دینا چاہیے یونیورسٹیز میں، جہاں میں نے یہی ان سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آئیں میری یونیورسٹی میں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو کچھ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف یہی نہیں کہ ہم یہی ان کی فاؤنڈیشن میں ہی استعمال کریں، ان کو فاؤنڈیشن سے باہر نکال کے یونیورسٹیز میں استعمال کرنا چاہیے. اور یونیورسٹیز کو، جیسے میری یونیورسٹی نے شروع کی ہے، ہیپینس کی ڈگری شروع کی ہے ہم نے، ہیلتھ اینڈ ہیپینس کی، جو لائف سٹائل کی ڈگری ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور اسی طرح لیڈرشپ کی ڈگری شروع ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو ایز اے پروفیشن لیں، کانشیس ہوں. خوش رہنے کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ ہر چیز کو نیگیٹیوٹی سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو مرضی دے دے آپ نے شکر گزار نہیں ہونا. اگر اس پہ ہمارا اللہ خود کہتا ہے کہ اس پہ تو شکر کرو جو دیا ہے، اور پھر اور بھی مانگ لو جتنا مرضی. دیٹ از دی ہول فلاسفی آف لائف. ورنہ تو آپ اس ریس میں ہی مر جائیں گے. جی، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سیلیبریٹ کریں. بہت کچھ ہے آپ کے پاس، ہر انسان کے پاس بہت کچھ ہے. ہر انسان کسی اور سے بہتر ہے. وہ تو شکر کرو اور پھر آگے اور مانگو، جتنا مرضی مانگو، اس کے گھر میں کیا ہے. اور یقین رکھو کہ آپ اور میں، ہماری محنت نہیں کچھ بھی کر سکتی. فیل بھی ہو جائیں گے تو فیل ہونا ہی ہمارے مقدر میں تھا، اور وہی ہمارے لیے بہتر تھا. بیکاز پیچھے 2 قدم لے کے پھر جمپ مارو گے آپ آگے. اللہ سے امید رکھو، انسانوں سے نہیں امید رکھو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی خوبصورت گفتگو سے، جو کہ انتہائی عاجزی سے انہوں نے کی، آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور میڈیکل فیلڈ کے جو چیلنجز ہیں ان پہ بہت ہی کلیئر کٹ انہوں نے گفتگو کی. اس کو آپ نے سنا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا.